السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائی بچے بچیوں کو صحت عافیت نصیب فرمائے، اور آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ مجھے بھی صحت نصیب فرمائے۔ دنیا میں دو ریاستیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام پر قائم فرمائیں۔ ایک مدینہ کی ریاست جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے وجود میں آئی، اور ایک ہمارے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کی ریاست وجود میں آئی۔ ہماری نئی نسل کو بہت کم معلوم ہے کہ یہ 27 رمضان کو وجود میں آئی۔ انگریزی تاریخ 14 اگست 1947، اور چاند کی تاریخ رمضان المبارک 27ویں رات، جو لیلۃ القدر ہوتی ہے، جو شب قدر ہوتی ہے، جو پورے سال کی سب سے مبارک رات ہوتی ہے، اس میں اللہ نے اس ریاست کو وجود بخشا۔ تو وہ ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رات ہے، تو اللہ نے اس رات کو منتخب کیا اس ملک کے لیے۔ کوئی تو اس کی خاص وجہ ہے۔ دو حدیثیں سناتا ہوں جو اس ملک کی بنیاد بھی ہیں اور ہماری ضرورت بھی ہیں، ہماری دنیا بھی بنتی ہے، ہماری آخرت بھی بنتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ تو میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں، اگر یہ 4 باتیں ہمارے پاکستان کے حکمران، پاکستان کے تاجر، پاکستان کے دفتروں والے، پاکستان کے شہروں والے، بازار والے، دیہات والے، زمیندار، تاجر، یہ اگر لے لیں تو ہمارا سارا ملک سنور جائے گا، ورنہ اس کوئی طاقت اس کو نہیں سنوار سکتی۔ صرف 4 باتیں میرے نبی نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی تہمت۔ فرمایا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہ دینا، امانت داری سے کام کرنا، ہائے ہائے، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کبھی بد اخلاق نہ ہونا، رزق حلال کمانا، کبھی حرام نہ کمانا۔ لیکن میرے دیس میں اس کے الٹ ہو رہا ہے، سارے بازاروں میں دھوکہ چل رہا ہے، اس میں نمازی بے نمازی برابر ہیں، داڑھی والا پگڑی والا بغیر داڑھی والا سب برابر ہیں۔ اوہ ہو، جھوٹ پورے بازار میں ہے، دفتر میں ہے، بد اخلاقی ہر گھر میں ہے۔ ہمارے گھر اور رشتے اجڑے پڑے ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ نہیں، صرف بد اخلاقی، اور بد اخلاقی میں 90% زبان کی تیزی اور بد کلامی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو چیز جگر کو چیرتی ہے اور دل کو توڑتی ہے وہ گندا بول ہے اور بد زبانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ، میں تمہیں سارے شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ تو نے عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو آپ نے اپنی زبان یوں باہر نکالی، پھر اس کو یوں پکڑا، پھر فرمایا کف ھذا، معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھنا۔ جو سن رہے ہیں وہ غور فرمائیں کہ ساری شریعت 3 سپارے قرآن دے تے 10 لکھ حدیثاں، تے میرا نبی فرما رہا ہے اتر اے زبان قابو رکھ، پھر کر کے دکھایا۔ کیوں؟ بہت مشکل کام ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا زبان کی کہ بول پر حساب ہوگا؟ کہ تیرا بلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی یہ زبان ہو۔ رشتے ٹوٹے پڑے ہیں، محبتیں برباد ہوئی پڑی ہیں کہ زبان کا بول بگڑ گیا ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ یہ رزق حلال بذات خود ایک عبادت ہے
سعد بن معاذ میرے نبی کی خدمت میں بیٹھے تھے، تو آپ کی نظر ان کے ہاتھوں پہ پڑی تو وہ ذرا سخت تھے جیسے مزدوروں کے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے کھیت میں مزدوری کرتا ہوں، کسی چلاتا ہوں، میں کئی آنے ہیں، تو میرے ہاتھ مزدورانے ہو گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں مجھے اس کا ہاتھ یہاں سے پکڑا اور ایسے سب کو دکھا کے ایسے بوسہ لیا، چوما، اور پھر یوں کر کے دکھا کر کہا کہ بچوں کو حلال کھلانے کے لیے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ تو میرے بھائی بہنوں، عورتیں تو بہت کم کمائی میں ہیں، مرد ہی ہیں تو مردوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے چٹنی سے روٹی کھا لو، حرام نہ کماؤ، سود میں نہ جاؤ، سود سے کبھی رزق نہیں بڑھتا، سود کو گھروں سے نکالو، تھوڑا کاروبار کر لو، چھوٹا کاروبار کر لو، چھوٹا گھر بنا لو، چھوٹی گاڑی لے لو، اپنے قناعت پہ آ جاؤ۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا غنی بن جاؤں، سب سے بڑا مالدار بن جاؤں، تو آپ نے کہا کن قانعا تکن اغنی الناس، تو آپ نے فرمایا صبر کرنا سیکھ لے، قناعت کرنا سیکھ لے تو سب سے بڑا غنی بن جائے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم اپنے بازاروں کو، اپنے کاروبار کو جھوٹ سے پاک کریں، دھوکے بازی سے پاک کریں، اور فراڈ سے پاک کریں۔ کہتے کچھ اور ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، اور سارے بازار میں شام کو جو گالی گلوچ ہو رہا ہوتا ہے، چونکہ سارا کاروبار چلا گیا ہے اس پر ادھار پر، تو ادھار تو لڑائی لڑائی ہے، لڑائی لڑائی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے مالدار تھے اور بے حساب دولت چھوڑ کے گئے، اور 10 بڑے صحابہ میں ان کا نام آتا ہے۔ فرمایا میری تجارت کے 4 اصول رہے، کبھی ادھار نہیں خریدا، کبھی ادھار نہیں بیچا، کبھی سٹاک نہیں کیا، اور کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا۔ تو ہم اگر اپنے ملک کی فلاح چاہتے ہیں، اپنے ملک کی اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں، اس کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو بھائیو ہم محبت کریں۔ خاص طور پر جو مذہبی نفرت ہے، میں علماء سے کہتا ہوں دیکھو میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، دین پیش کرو، مسلک پیش نہ کرو، اختلاف کرو، اس سے میں نہیں روکتا ہوں، لیکن اللہ کے واسطے نفرت نہ کرو۔ سوشل میڈیا پر اختلاف بھی ہو رہا ہوتا ہے اور اتنی سخت زبان ہوتی ہے، اتنی نفرت اس سے ٹپکتی ہے کہ دل ٹوٹ جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو میں بیٹھ کے روتا ہوں کہ اگر علماء کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا حال ہے۔ میں اختلاف سے نہیں روک رہا ہوں، وہ تو میرے اللہ نے کہا تھا کہ میرے محبوب آپ کی امت میں اختلاف تو رہے گا، تو اختلاف کر کے بھی تو محبت کی جا سکتی۔ تو میں علماء سے، عوام سے، ہر مکتب فکر کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اختلاف کرو لیکن نفرت نہ کرو۔ کیا اختلاف کے ساتھ نفرت ضروری ہے؟ اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا۔ پھر گھروں کے لحاظ سے کہتا ہوں والدین کا احترام کرو۔ ہمارے دیہاتوں میں نوجوان بچے ماؤں کو مارتے ہیں، باپ کو مارتے ہیں، آسمان ہل جاتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کہ جی کوئی نشانی بتا دیں کہ جب ماؤں کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کیا جائے گا تو قیامت آ جائے۔ تو میں نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں والدین کو عزت دو، ان کے پاؤں دھو کے پیو۔ پھر شادی شدہ لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بیوی کو عزت دو، اللہ کے واسطے اسے ذلیل نہ کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ اور بیویوں سے کہتا ہوں کہ تم پر سب سے پہلا حق تمہارے خامند کا ہے، شادی کے بعد ماں باپ کا حق بھی پیچھے رہ جاتا ہے اور خامند کا حق پہلے آ جاتا ہے۔
بہت سی بیویاں ہیں جو بچوں کی خاطر خامند کو ذلیل کرتے، بہت سے باپ ہیں جو بچوں کی خاطر بیوی کو ذلیل کرتے ہیں۔ بچے بعد میں ہیں، بیوی کی عزت پہلے ہے، بچے بعد میں ہیں، خامند کی عزت پہلے ہے۔ ایسے ہی بھائیوں سے کہتا ہوں، جائیدادوں پہ مت لڑو، بھائیوں کا رشتہ بہت عظیم ہے۔ بھائی تو دوبارہ نہیں ملتے، چیزیں تو دوبارہ بھی مل جاتی، رشتوں کی قدر کرو، آپس میں محبت سے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ اگر یہ ایک حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس پر عمل ہو جائے تو ہمارا ملک دنوں میں ترقی کرے گا۔ ہم ایٹمی طاقت بنے لیکن ہم ذلت سے نہیں نکل سکے، کیونکہ جھوٹ اور دھوکہ اور نفرت اور فراڈ اور قتل و غارت ادھر ہمارے پنجاب کیا، سندھ کیا، کے پی کے کیا اور بلوچستان کیا، دشمنیاں اتنی ہیں کہ قتل 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 قتل۔ میرے نبی نے فرمایا ایک مسلمان کو قتل کرنے پر اگر پوری دنیا جمع ہو گئی تو مارنے والا تو ایک ہوگا، اور پوری دنیا کا کہ مار دیو مار دیو مار دیو، اور وہ آدمی بے گناہ ہے، تو اللہ اس ایک آدمی کے بدلے میں پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے۔ اور آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات کہہ کر میں سلام پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ایھا الناس لا تغرنکم تنتنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ، لوگو تمہیں تہجد میں آدھی رات میں کسی کو روتا دیکھ کر دھوکہ نہ لگے کہ بڑا بڑا بزرگ ہے، تو بڑی بڑی ہستی ہے۔ عمر جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہیں آدھی رات میں کسی کو تہجد میں دھاڑے مار کے روتا دیکھ کر دھوکہ نہ لگے۔ ان الرجل بندے دا پترو ہے، من ادى الامانۃ اذا تؤمن ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ انسان وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے، وہ ہے بندے دا پتر۔ کسی کو تہجد میں دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا۔ او بھائی، ہم 14 اگست ایسے منائیں جیسے اس حدیث میں میرے نبی نے فرمایا ہے۔ میں آخر میں پھر اس کو دہرا دوں، حفظ امانت، دھوکہ نہیں دینا، امانت داری سے سارے معاملات کو طے کرنا ہے۔ صدق و حدیث، سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ حسن و خلیقت، اچھے اخلاق بنانے ہیں، بد اخلاق نہیں ہونا۔ خاص طور پر ماں بہن کی گالی نہیں دینی کسی۔ حسن عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، چاہے چٹنی روٹی کھانی پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک ایسا ملک دیا ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، کہ 47 میں بچے بچے کی زبان پر تھا پاکستان کا مطلب کیا، اور نعرے لگتے تھے لا الہ الا اللہ۔ اس لحاظ سے ان سارے 1439 ہجری ہے، اس سارے عرصے میں 2 ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کے بنیاد پر وجود میں آئیں، ایک مدینہ منورہ کی ریاست اور ایک پاکستان کی ریاست، اور اس کے نام تو اللہ نے پہلے ہی آسمانوں پہ طے کر رکھے تھے، اپنے ایک بندے سے اس کو ڈیلیور کروایا۔ اس میں کسی قوم کی طرف اشارہ نہیں، ہندوستان، ہندو لوگوں کی سرزمین، ازبکستان، ازبک لوگوں کی زمین، تاجکستان، تاجک لوگوں کی زمین، افغانستان، افغان لوگوں کی سرزمین، کرغیزستان، کرغیز قوم کی سرزمین، لیکن اس کو مشابہت ہے مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، مدینہ طیبہ، طیبہ پاک، مدینہ پاک شہر۔ تو اس پاکستان کا نام بھی مدینہ طیبہ سے جڑتا ہے، یا مدینہ منورہ کہتے ہیں، روشن منور شہر، مدینہ طیبہ پاکیزہ شہر، تو تقریباً وہی نام اس کا بھی رکھا گیا، پاک سرزمین، پاک زمین۔ تو زمین تو پاک ہی ہوتی ہے، اس پر رہنے والے اسے گندہ بھی کرتے ہیں اور پاک بھی رکھتے ہیں۔ 14 اگست آتا ہے تو جی چاہتا ہے کچھ باتیں اپنی قوم کے ساتھ شیئر کروں۔ پھر اس میں ایک اور جو میرے رب کا تخلیقی فیصلہ تھا کہ اسے 27 رمضان المبارک شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا۔
رمضان میں اس کو وجود ملا، تو رمضان میں شب قدر 27 میں اس کو وجود ملا، پھر اس کا نام اتنا خوبصورت رکھا گیا، پھر اسے کلمے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، پھر اس میں چاروں موسم رکھے، پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، دریا بھی ہیں، جنگل بھی ہیں، سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے، زرعی زمین لاکھوں کروڑوں ایکڑ ہے، میٹھا پانی ہے، کڑوا پانی ہے، سمندر لگتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ نے اس ملک کو نہیں عطا فرمائی؟ ہمارا بلوچستان زمینی ذخیروں سے بھرا پڑا ہے۔ اگر اس ملک میں قحط آیا ہے تو وہ بس صفات کا آیا ہے، یہ نہیں کہ میرے ملک میں اچھائی نہیں، اللہ کا شکر ہے، بہت بہت اللہ کے نیک بندے میرے دیس میں آباد ہیں، اس طرح ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن برائی غالب ہے جو تو نظر آ رہا ہے۔ تو اس دن کے حوالے سے میں صرف ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اس ملک کو پاک بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو ایک عزت دلانا چاہتے ہیں، ہم ایٹمی طاقت اللہ نے ہمیں بنایا، واحد اسلامی سلطنت ایٹمی طاقت ہے، لیکن عزت نہیں ملی نہ عالمی سطح پر نہ علاقائی سطح پر، کہ عزت دینے والا اللہ ہے، وہ تو عز من تشاء، اور ذلیل کرنے والا اللہ ہے، وہ تو ذل من تشاء۔ تو عزت دینے کے اور ذلت سے بچانے کے کچھ اسباب میرے نبی نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے آج صرف ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے، پھر سننے والے کم ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اربع اذا كانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، آپ نے فرمایا 4 باتیں اگر تو مجھ سے لے لے اور اپنی زندگی میں اتار لے تو پھر تجھے کسی چیز کا نہ گھاٹا ہے، نہ کمی ہے، اور نہ ہی تیرا کوئی نقصان ہے، کہ صرف 4 لمبے لمبے وظیفے میرے نبی نہیں بتاتے تھے، مشقت والی وظائف میرے نبی نہیں بتاتے تھے، اپنی امت کے لیے آسانیاں فرما گئے، کہ 4 بات، 40 نہیں ہے، 14 نہیں ہے، 44 نہیں، کہ 4 کیا ہیں وہ؟ حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا، گویا یوں میں یوں کہوں کہ میری پاکستان کی قوم سے، جس میں بہت سی قومیں آباد ہیں اور ہر صفات کے لوگ اس میں موجود ہیں، عورتیں بھی، مرد بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، بالدار بھی، فقیر بھی، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو۔ حفظ و امانہ، زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ دیانت داری، دیانت داری وہ زیور ہے جو پرانا نہیں ہوتا ہے، جس کا رنگ پھیکا نہیں پڑتا ہے، جس کی قیمت میں کسی دور میں کمی نہیں آتی۔ دوسرا ارشاد فرمایا صدق و حدیث، کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ان 2 کی وضاحت کے لیے ایک اور حدیث سنو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں، ان میں سے 2 کون سی ہیں؟ دیانت داری، دھوکہ نہیں دینا، سچ بول، جھوٹ نہیں بولنا، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچوں کے ماں باپ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دکان میں نوکروں کے ساتھ، آفس میں ملازمین کے ساتھ، جاب پر اپنے ماتحتوں کے ساتھ، آفس میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ اخلاق اچھے کر، اور آپس کی لڑائیاں مٹا دو، خاص طور پر جو مذہب کے نام کی لڑائی چل رہی ہے، جو مجھے رلاتی بھی ہے، تڑپاتی بھی ہے، کہ تعصب ایسا ہے کہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے پر بھی تیار نہیں ہے۔ میری قوم تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دے، انشاءاللہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے اور جنت میں جائے گا، کہ وہ جو بنیادی اعتقاد ہیں اس کے اوپر قائم ہو، ختم نبوت کا قائل ہو، توحید و رسالت، جو 5 باتیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، موت کے بعد کی زندگی پر، ختم نبوت پر، سب کو گلے لگانا سیکھو، سب سے محبت کرنا سیکھو، سب کے ساتھ اچھے اخلاق برتو، ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کرتے۔ تو میرا تیسری بات میرے نبی کی ہے، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ اخلاق اچھے
کا بہت بڑا حصہ اس زبان کے ساتھ ہے، تو زبان سے گالی دینا، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی کو گالی نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، الزام نہ لگائیں، بہتان نہ لگائیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس نے کسی نیک عورت پہ بدکاری کا بہتان لگا دیا، وہ 100 سال مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرتا ہوا بھی اگر مرا تو جہنم میں جائے گا، جنت کی ہوا بھی نہیں اس کو مل سکتی ہے۔ تو تیسری چیز جو میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمۃ، رزق حلال کماؤ۔ حرام بازار میں بکھرا پڑا ہے، 2 طرح کا حرام ہے، ایک کام ہی حرام ہے، ڈرگز بیچتا ہے، ہیروئن بیچتا ہے، چرس بیچتا ہے، افیم بیچتا ہے، شراب بیچتا ہے، یہ تو کام ہی حرام ہے۔ دوسرا کام تو ٹھیک ہے، کپڑا بیچتا ہے، لوہا بیچتا ہے، لیکن سارا دن اس میں ہیرا پھیری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایک کی مثال تو پیشاب کی، تو پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرے کی مثال دودھ کی ہے جس میں چند قطرے پیشاب کے گر گئے، تو دودھ تو پاک تھا، پیشاب کے قطروں کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گیا۔ تو میری تیسری میرے نبی کی بات ہے، چوتھی میرے نبی کی آخری بات ہے، رزق حلال کماؤ۔ میرے نبی کا فرمان من امسا کالن بعمل یدی امسا مغفور له، مسلم شریف کی روایت ہے، جو صبح سے شام تک اپنے بچوں کے لیے روٹی کماتا ہے، حلال روٹی میں تھک جاتا ہے، تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اور سعد بن معاذ آپ کے پاس بیٹھے تھے، آپ کی نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی تو وہ سخت تھے، تو آپ نے پوچھا سعد تیرے ہاتھوں کو یہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں، خود کام کرتا ہوں، محنت مزدوری کا دہاڑی دار، تو میرے ہاتھ سخت ہو گئے، اپنے باغ میں کام کرتے تھے۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑ کر ایسے بوسہ لیا اور ارشاد فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں بچیوں جو میری بات سن رہے ہو، ہم اس دن کی خوشی منائیں، جھنڈے لگا کر نہیں، یہ تو فضول خرچی ہے جی۔ جھنڈیوں بنانے پر پیسہ لگانے کے بجائے اتنا پیسہ کسی غریب کا علاج کروا دیں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیں، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت میں کام آ جائیں، کسی مقروض کا قرضہ ادا کروا دیں، کسی خیراتی فنڈ میں وہ پیسے جمع کرا دیں۔ ہم یہ پیسہ ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں۔ 14 اگست کی خوشی منائیں کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ دیانتداری سے زندگی گزاریں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہمیشہ اپنے اخلاق اچھے کریں گے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے، اور اپنی کمائی میں حلال کمائیں گے، کبھی حرام نہیں کمائیں گے۔ تو پھر آپ دیکھنا پاکستان میں کیسے تبدیلی آتی ہے۔ جیسی نئی حکومت اعلان کر رہی کہ ہم نے تبدیلی لانی ہے، تو تبدیلی کا میں آپ کو صحیح راستہ بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی ذات سے شروع کریں، یہ دوسروں سے نہ شروع کریں، اپنی ذات سے شروع کریں۔ فرائض کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد یہ 4 کام اپنی زندگی میں اب لے لیں، انشاءاللہ پورے ملک میں تبدیلی آ جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا، ہمارا ملک بھی عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچ جائے گا۔ السلام علیکم۔